ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج جو ایک ہمارے عزیز کی منت کی مجلس حسین علیہ السلام ہے، اس کا میں نے عنوان سخن رکھا ہے حقیقت مولا کائنات۔ اس پر انشاءاللہ 10 مجالس المہدی سنٹر میں مختلف اوقات میں آئی۔ آج حقیقت مولا کائنات پر پہلی مجلس۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حقیقت مولا کائنات سمجھنے سے ساری مخلوق قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور علی نے، علی کو کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے۔ اس لیے جو حقیقت مولا کائنات ہے وہ ہمارے لیے دشوار ہے، اور صدیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، صدیوں میں جہاں ایک طرف مولا کائنات کے فضائل و مناقب جوش و خروش سے پڑھے جاتے ہیں اور ہوش کو ملحوظ خاطر رکھ کے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے، وہیں کچھ لوگ بے ہوش ہو کر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایسے دعوے کرتے ہیں جو نہ علی کو قبول ہے، نہ خدا کو قبول ہے، نہ نبی کو قبول ہے۔ تو اب اس میں آج جو میں نے تقریر تیار کی ہے، آج میں سب سے پہلے 2 شعر بلکہ 4 شعر پڑھتا ہوں شافعی کے جو امام ہیں اہل سنت کے۔ انہوں نے 4 اشعار میں 2 اور پھر 2 میں اپنے شک کا اظہار کیا ہے، اور ان کے اشعار کی وجہ سے
بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں کہ جب وہ نہیں سمجھ سکے علی کو تو پھر ہم کیسے سمجھ سکیں گے. مثلا انہوں نے کہا کفا لفضل مولانا علی، ہمارے مولا علی کی فضیلت کے لیے بقول شافعی کے اتنا کافی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہم اپنا قول پھر بتاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولا علی کے فضل کے لیے اتنا کافی ہے. وقوع الشک فیہ انہ اللہ، کہ دنیا شک میں ہے کہ وہ اللہ ہے. اس میں ایک تو ذہن میں یہ سوال رکھ لیجئے کہ میں امام شافعی کو بالکل بلیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے وقوع شک کے. وہ کہہ رہے ہیں یہ شک ہے کہ علی اللہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پک ہے کہ علی اللہ ہے. یقین کی بات نہیں کہہ رہے. لوگوں کو جو شک ہو گیا ہے کہ علی اللہ ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ فضیلت کی بات ہے. اور میں آگے عرض کروں گا یہ بھی کہتے ہیں کہ وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. شافعی مرتا مر گیا اور اسے یہ سمجھ نہ آئی علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. اب میں کہہ رہا ہوں ہم شیعہ کوئی شافعی ہو گئے ہیں کہ علی کو رب کہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کوئی شافعی تو نہیں ہو گئے، ہم تو جعفری ہیں. بھیا جعفری ہے، شافعی کہے تو اس کی بات ٹھیک ہے، اس کا امام کہہ رہا ہے. ہم کیوں کہیں؟ ہم تو علوی ہیں، ہم تو حسنی ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو ساجدی ہیں، ہم تو باقری ہیں، ہم تو جعفری ہیں، ہم تو کاظمی ہیں. یعنی عقیدے کے اعتبار سے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ ہم سید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ بھی تیز بہت ہوتے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے جو ہماری فقہ ہے یا ہمارا عقیدہ ہے وہ جعفری ہے، ہمارا عقیدہ کاظمی ہے، ہمارا عقیدہ جوادی ہے، ہمارا عقیدہ نقویوں والا ہے، ہمارا عقیدہ عسکری ہے، ہمارا عقیدہ مہدوی ہے. جس کے پاس 12 علی ہوں وہ شافعی سے پوچھے گا کہ علی کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں اس کے مقابل پر 25 شعر کہے ہیں ایک ہمارے شاعر نے عربی کے. ان کے مقابل پر وہ کہتے ہیں حالیون بشر کیف بشر ربہ تجلی فیہ وظہر. 25 ہیں، 25 آج نہیں پڑھوں گا، آج 5-6 پڑھتا ہوں، اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی، پھر پڑھوں گا پورے اشرے میں 25 کے 25. ہمارے شاعر نے کہا کہ آپ کنفیوز ہیں نا کہ علی آپ کے رب ہے یا اللہ آپ کا رب ہے، تو ہم سے سنیے. ہاں تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. آپ جیسے کہتے ہیں ہاں، یہ ہاں بالکل آپ کی ہاں ہے. ہاں علیون بشر، ہاں یقیناً علی ہے تو بشر، رب نہیں. کیف بشر، مگر یہ کیسا بندہ ہے. ربہ فیہ تجلی وظہر، جس بندے میں اللہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے بات. اب وہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، لولا نحن ما عبد اللہ. معصوم کا ارشاد ہے ہم نہ ہوتے 14 اللہ ہوتا اس کی عبادت نہ ہوتی. توجہ رہے توجہ رہے. اللہ اکبر.
ہم اللہ نہیں ہیں، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہے. توجہ رہے، اللہ ہماری وجہ سے نہیں، اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے. لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، اس کو کوئی پہچانتا نہ ہوتا. اس کی عبادت بھی کرائی ہے ہم نے، اس کی معرفت بھی کرائی ہے ہم نے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے آل محمد، جب تک تم تھے اور ہو تم ہماری معرفت کرا رہے ہو. ہم خدا ہو کے وعدہ کرتے ہیں جب تک ہم ہیں ہم تمہاری معرفت کراتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ لیجئے مسئلہ حل ہو گیا کہ ہے تو یہ بشر. قل انما انا بشر مثلکم، حضور کے بارے میں کہا فرما دیجئے میرے حبیب. قل، اللہ کا حکم ہے. قل، آپ کہیں. اللہ کہلوا رہا ہے، نبی خود سے نہیں کہہ رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اچھا، ہمارے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ شاید نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کی توہین ہو رہی ہے کہ ان کو بشر کہلوایا جا رہا ہے. اللہ دیکھ چکا تھا کہ چھوٹے چھوٹے نبیوں کو یہ خدا مان لیتے تھے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ انہوں نے چمکتا ہوا سورج دیکھا، اسی کی پرستش شروع کر دی. دمکتا ہوا چاند دیکھا، اسی کو خدا بنا لیا. کبھی انہوں نے ستارے کو خدا بنا لیا. تو کیونکہ یہ خدا بنانے میں ماہر تھے، میرے حبیب تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں، کہیں تمہیں بھی خدا نہ بنا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وجہ تھی. وجہ یہ تھی. تو یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی، رسالت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی. ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا قل انما انا بشر مثلکم، آگے نہیں پڑھا یوحا الیہ. ہاں میں ہوں تو بشر، فرق یہ ہے تم میں مجھ میں کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. دیکھیے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے. جانور بھی پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے. جانور بھی سانس لیتا ہے، انسان بھی سانس لیتا ہے. جانور کو بھی دھوپ لگتی ہے، سردی گرمی لگتی ہے، انسان کو بھی لگتی ہے. تو فرق کیا ہے انسان میں اور جانور میں؟ فرق کیا ہے؟ تو فلاسفہ نے لکھا کہ شعور کا فرق ہے، سینس کا فرق ہے. کیونکہ حیوان میں سینس نہیں ہے، اسے اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہوتی ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے باغ کو کھانا ہے یا غصب کرنا ہے. انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے. جانور اپنا پیتا ہے، اپنا نہیں پیتا، کسی کا پیتا ہے. انسان اپنا پیتا ہے. جہاں غصب ہو وہاں حیوانیت ہے. سمجھے؟ جہاں حقوق کی ادائیگی ہو وہ انسانیت ہے. تو گویا ما بہل امتیاز انسان میں اور جانور میں شعور ہے. یعنی آپ عقل کہہ دیں، انٹلیکٹ کہہ دیں، آپ برین کہہ دیں. یہ جو برین ہے، یہ جو عقل ہے جو کہ خیر و شر میں تمیز کرتی ہے، یہ ہے ما بہل امتیاز انسان میں اور جانور میں. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان اور جانور ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ عقل کا فرق ہے. اب سمجھنا، عقل کا فرق ہے انسان اور جانور میں، وحی کا فرق ہے انسان میں اور نبی میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے ذرا؟ اس لیے آیت بھیجی. اب یہاں حالی البشر، ہاں علی ہے تو بشر، کیفا بشر، مگر کیسا بشر ہے؟ ربہ تجلی فیہ وظہر. اس لیے کہ علی کا رب تجلی کرتا ہے علی میں اور ظاہر ہوتا ہے علی سے. ذرا سمجھے اللہ اکبر. بھیا جس سے اللہ سمجھا جائے اسے علی کہتے ہیں. تجلی.
یعنی ہم نہ ہوتے تو عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو معرفت نہ ہوتی، بلکہ معصوم فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی دلیلیں ہیں مخلوق کے لیے۔ ہر امام ہمارا حجت ہے، نبی حجت ہے، بی بی پاک حجت ہے۔ اچھا دلیل کب آتی ہے؟ جب انسان دعویٰ کرے تو دلیل آتی ہے۔ کسی صاحب نے دعویٰ کیا میں بہت بڑا عالم ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ عالم ہیں تو آپ ذرا مہربانی کیجئے 2-4 آیتیں سنا دیجئے۔ انہوں نے کہا قرآن تو میں نے پڑھا ہی نہیں، تو عالم کس بات کے؟ آپ نے کہا چلیے حدیثیں سنا دیجئے۔ انہوں نے کہا حدیث تو میں نے یاد ہی نہیں کی۔ آپ کہیں گے دلیل نہیں ہے دعوے کی، یہ دعویٰ غلط ہے، تو دعوے کے ساتھ چاہیے دلیل۔ اب جملہ سمجھے، یہ جملہ سمجھا لیا تو پورا اشرا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل محمد و آل محمد ہے، سمجھے ہے یا نہیں؟ اللہ دعویٰ بڑی مہربانی۔ ربہ فیہ تجلی وظہر، رب علی کا تجلی کرتا ہے علی میں اور ظاہر ہوتا ہے علی سے۔ اب جو ہم کہتے ہیں علی مظہر صفات خدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علی کو دیکھ کے کافر پہچانتا ہے کہ اللہ کیسا ہوگا۔ اب سمجھ میں آئی بات۔ علی کو جو وجہ اللہ کہا اس لیے کہا کیونکہ ربہ تجلی فیہ وظہر، علی ہے وجہ اللہ، علی ہے عین اللہ۔ علی کی آنکھ عین اللہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو، علی سارے کے سارے عین اللہ۔ اللہ اکبر۔ علی کا سارا وجود عین اللہ ہے، علی کا سارا وجود وجہ اللہ ہے، علی کا سارا وجود ید اللہ ہے، علی کا سارا وجود نفس اللہ ہے، علی کا سارا وجود لسان اللہ ہے، علی کا سارا وجود جنب اللہ ہے، علی سارے کے سارے ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے، آیت اللہ۔ اب سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ غلط فہمی اگر دور ہو گئی، یہ نہ سمجھنا کہ علی کی عین عین اللہ ہے، علی سارے عین اللہ ہے، تاکہ علی کے سارے وجود میں کوئی کمی تلاش نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو عین اللہ ہو اس میں کیا کمی ہوگی؟ جو اللہ کی آنکھ ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ جو سارا اللہ کا چہرہ ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ جو اللہ کا ہاتھ ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ جو اللہ کی زبان ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ جو اللہ کی نشانی ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ جو اللہ کی دلیل ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ جو اللہ کا پہلو ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ جو اللہ کا ولی ہو اس میں کمی کیا ہوگی؟ فلک فیہ فلک فیہ نجوم، صدف فیہ صدف فیہ درر۔ ہمارے شاعر نے کیا کمال کر دیا۔ ہمارا شاعر کہتا ہے تم علی کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، علی کیا ہے؟ علی فلک ہے۔ فلک جانتے ہیں نا، فلک۔ علی فلک ہے اور اس میں کئی فلک ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی فلک ہے، اس میں کئی فلک ہیں اور ہر فلک میں ستارے ہیں۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ علی فلک ہے، ان میں فلک ہے، ہر فلک میں ستارے ہیں۔ علی صدف ہے، ان میں بھی صدف ہے اور ہر صدف میں در ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا شعر قیامت کا شعر ہے، حبہ
मबदाओ खुल्दिन व निअम हुब्बुहु मबदाओ खुल्दिन व निअम व बुग़्ज़ुहु मनशाओ नारिन व सकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़ौक़ है आपका। अली की मोहब्बत मबदा है, हुब्बे अली से शुरू हो जाती है। मबदा यानी शुरू, मबदा और एक माद, समझते हैं ना। मबदा वो इब्तिदा, बिगिनिंग, माद एंड। बिगिनिंग क्या है, बिगिनिंग क्या है मोहब्बत अली की, बिगिनिंग क्या है, आगाज क्या है, मबदा क्या है कि इधर हुब्बे अली बंदा करता है, उधर अल्लाह की सारी नेमतें बंदे के पास आ जाती है। बंदा नेमतों के पास नहीं जाता, अली की वजह से नेमतें बंदे के पास आती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मबदा खुल्दिन, निकलना खुल्द से आदम का, सुनते आए थे लेकिन, है ना याद आपको। खुल्द किसे कहते हैं, खुल्द, खुल्द वो जगह है जहां से आदम निकले हैं। कोई सुन रहे हैं, जहां से आदम निकले वो है खुल्द। और अली की मोहब्बत क्या करती है, अली की मोहब्बत हुब्बुहु मबदाओ खुल्दिन, अली की मोहब्बत के आगाज में वो जन्नत मिलती है जिससे आदम निकाले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझे समझे जरा। मैं तो अपने अल्फाज में ये कहूंगा, आदम तुराबी थे, हुब्बे अली बू तुराबी है। ये फर्क है तुराबी और बू तुराबी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुब्बुहु मबदाओ खुल्दिन व निअम, बिगिनिंग अली की मोहब्बत की अबदी जन्नत है। खुल्द का तर्जमा सुन ले, अबदी जन्नत, जहां जाके कोई निकलेगा नहीं। खालिदीन फीहा सुना है ना, खुलूद, ये खुल्द अल्लाह ने तय कर लिया है। बस एक आदम को निकाला है, अब आदमी को नहीं निकालना। उसके बाद कोई सुना है निकला, बस एक कफारा दे दिया बाबा आदम ने। खुल्द से मुराद जिससे कोई ना निकले। अली की मोहब्बत की बिगिनिंग में वो जन्नत है जिससे मुहिब्बे अली ने फिर निकलना ही नहीं। व निअम, और नेमतें ही नेमतें हैं। व मबदाओहु व बुग़्ज़ुहु मनशाओ नारिन व सकर। सुबहान अल्लाह। और अली के बुग़्ज़ की बिगिनिंग में जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। और एंड में वो वादी है जहां पे नमाज होंगे वहां बुग़्ज़ अली वाला हो। लिहाजा अली के शियो नमाज न छोड़ना, बेनमाज बुग़्ज़ अली वाला होता है, हुब्बे अली वाला नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये हो गए 3 शेर अब तक, 3। अब अगला शेर इससे भी अजीब है। कुल्लु मन माता वलम यारिफ हो। ये शेर इस काबिल है, माशाल्लाह आप इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि अब तो तर्जमे की जरूरत ही नहीं। कुल्लु मन माता वलम यारिफ हो, हर वो बंदा जो मर गया अली की मारिफत के बगैर, मौतहू मौतो हिमारिन औ बकर। ये न समझना बंदा मर गया है, या समझना गधा मर गया या गाय मर गई। या अली, या अली, ये है बात। गधा मर गया। हकीकत अली समझने के लिए बहुत मेअराज की जरूरत है, फिक्री मेअराज की जरूरत है। अली को समझना है। बहुत ही जबरदस्त
محنت کی ہے ہمارے اکابر نے، علماء نے، اعیان الشیعہ نے، مراجع کرام نے، محدثین نے، روات نے، علماء نے بڑی محنت کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ حاصل ہو جائے. اس لیے حدیث شریف بھی ہے من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، سمجھے وہ کفر کی موت مر گیا. اس لیے ہمارے ایران اور عراق کے علماء کہتے ہیں کہ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ موت جاہلیت نہ ہو. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں حاضری ضرور لگوائیں. حاضر امام ہیں، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضری لگوا دیں کہ سرکار اپنے رجسٹر میں اس غلام کا نام لکھ لیجئے، غلام آپ کی خدمت میں حاضر. بلکہ میرے تو استاد محترم کہتے تھے جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ امام کے لیے یہی پڑھ لینا، جب امام آئیں گے ان پہ لازم ہوگا اس بندے کو کعبے کھڑے ہو کر نام سے پکارے، اس کا نام ختم نہیں ہوگا، وہ امام کے پاس پہنچ جائے گا. تو یہ جو عشرہ ہے اس میں حب علی بھی آئے گی، معرفت ائمہ اطہار بھی آئے گی، جو ہم تیاری کر رہے ہیں انتظار کی وہ انتظار بھی آئے گی. میں بھی آ رہا تھا تو غلط گیٹ پہ میں چلا گیا، کیونکہ وہ گیٹ غلط لکھا ہوا تھا، لندن میں لکھا تھا 34. میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا وہ تو 15 ہے. 1 میل چل کے آیا تھا، 1 میل پھر واپس گیا، اور ٹائم بھی بالکل تھوڑا تھا. تو خیر دعا کرتا ہوا آیا ہوں کہ مجلس پڑھنی ہے، محنت کی ہے بڑی، یا اللہ پہنچا دے. خیر دونوں مجلسوں پہ پہنچ گیا الحمدللہ، فلائٹ مل گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ انتظار کر رہے ہوں، ویٹنگ لاؤنج میں ہوں، آپ غلط گیٹ پہ چلے جائیں، لیٹ چلے جائیں تو جہاز تو چلا جائے گا. تو اگر آپ نے آج تک وقت پہ آنا سیکھا ہی نہیں تو جہاز تو امام زمانہ کا ٹائم پہ چلا جائے گا. اگر آپ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ٹائم پہ نہیں آنا مجلس میں تو وہاں ٹائم پہ کیسے جائے گا؟ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنی تو وہ تو وقت کے امام ہے نا. یہ بھی دیکھنا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا گیٹ کا بھی پتا ہے، ٹکٹ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ سو گئے، آپ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، 1 گھنٹے میں جہاز چلنا تھا، آپ جا کے کافی پینے کے بعد سو گئے تو جہاز تو چلا جائے گا. تو آپ کو الارم رکھنا ہے. یہ مولویوں کو کچھ بھی نہ سمجھو تو یہ کم از کم الارم تو ہے آپ کے لیے. ہمیں الارم ہی سمجھ لو، اتنی مہربانی آپ کی. آپ الارم کی عزت کرتے ہیں نا، الارم کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہمیں الارم ہی سمجھ لیجئے کہ ہم کم از کم بلاتے تو رہتے ہیں، جگاتے تو رہتے ہیں کہ کسی کوئی وارث بھی موجود ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. اور امام زمانہ نے شکوہ بھی کیا ہے، آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی سے شکوہ کیا، جناب ملا شیخ مفید سے شکوہ کیا، چاروں کے چاروں نواب اربعہ سے شکوہ کیا، علی ہرکلی سے شکوہ کیا، حسین محضیار سے شکوہ کیا. شکوہ امام کا صرف ایک ہی ہے کہ میرے شیعوں نے مجھے بھلا دیا. لہذا امام کو بھلانا نہیں، یاد رکھیں اپنے امام کو. اب آئیے تقریر کو ختم کریں، زیادہ زحمت نہیں دینی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا عجیب شعر ہے کہ جو مر گیا اور علی کی معرفت کے بغیر مر گیا، یوں سمجھو گدھا مر گیا ہے، انسان نہیں مرا. بھیا اللہ بغیر معرفت علی کے مرنے والے کو انسان نہیں مان رہا، آپ دشمن علی کو رضی اللہ لکھوانا چاہ رہے ہیں. معرفت کے بغیر. آج ہمارے چودھری امتیاز صاحب سب سے دور سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے. اور آپ نے جانا ہے سب نے انشاءاللہ 22 کو جماعت ہوگی نماز کی، انشاءاللہ ٹرین سے آئیں یا جیسے کار پول کر کے آئیں، زبردست کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ. جو 22 کا جلوس ہے نیو جرسی کا، آپ ہی لوگوں نے کامیاب بنانا ہے. سب کے سب ابھی سے عہد کر لیں انشاءاللہ.
اسیران کربلا کی خدمت میں. اور انشاءاللہ جو مجلس ہے ہمارے احمد بخاری کی طرف سے اس میں بھی آپ نے آنا ہے 28 کو انشاءاللہ. جی ہاں 28 کو انشاءاللہ. ایک بیچ میں سیٹرڈے چھوڑ دیں, اس کے بعد کا جو سیٹرڈے ہے اس میں مجلس ہوگی, اس میں بھی آپ تشریف لائیں. جو پروگرام ہو رہے ہیں, جمعے کی نماز ہے, شب جمعہ ہے, سنڈے اسکول ہے, جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں سب کو کامیاب بنائیں. اللہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب بنائے. تو جو معرفت علی کے بغیر مرے, دشمنی علی کی نہیں, علی کی دشمنی نہیں رکھتا, وہ معرفت نہیں رکھتا, بے معرفت ہے. سریکی میں ہمیں کہتے ہیں ملتان والے, بے معرفت مر گیا. جو بے معرفت علی مر گیا, جب وہ گدھا ہے تو دشمن علی کیا ہوگا؟ وہ گدھا مر گیا یا گائے مر گئی. اللہ میاں کی نہیں, آپ کی گائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ میاں کی گائے تو اچھی ہوتی ہے, عام گائے مر گئی. اگر علی کی معرفت کے بغیر مر گیا, 4 ہو گئے شیر, 2 وہ تھے نا, 8 ہو گئے. بس 10 کل پڑھنے, آج 2 اور سن لیں اور اجازت دے دیں. انشاءاللہ سارے پڑھیں گے, مگر آج کی حد تک بس یہاں میں بحث روک رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی تقریریں ہوں گی 40-40 منٹ کی, 40-45, تاکہ تھوڑا سا آپ کو شوق بھی رہے کہ آگے کیا آنے والا ہے, اور انشاءاللہ بہت زیادہ ٹائم بھی آپ کا نہ لیا جائے. اب میں زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں. اگلا شعر سن لیجئے. کہتے ہیں کہ قال, حضور نے کہا, من کنت مولا ہو انا فعلی مولا ہو ولیس المفر. سبحان اللہ. یہ ہے معرفت علی کی. علی کی معرفت یہ ہے کہ کائنات میں کل 3 مولا ہے, یا اللہ مولا ہے, یا نبی مولا ہے, یا ہمارا مولا مولا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ حضور نے کہا غدیر میں جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کیا کافیہ لایا ہے شاعر, کہتا لیس المفر. سبحان اللہ. حضور نے یہ بھی کہا تھا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا, اور اس سے فرار نہیں کر سکتے. یہ احد کا میدان نہیں, غدیر کا میدان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ اضافہ ہو رہا ہے معرفت علی میں. آخری شعر آج کی حد تک سنیں, پھر انشاءاللہ رہ جائیں گے باقی اس نظم کے. نہیں 19 تیاری کر کے آیا ہوں, تیاری کر کے. ہاں بھلاؤ نہیں, 6 ہو گئے نا, تو 19 رہ گئے نا. ہاں 19 رہ گئے, 19 ہے. فکر نہ کریں, میں جاگتا ہوا آیا ہوں. الحمدللہ. بس میں ختم کر رہا ہوں. وَدُّهُ اوجب ما فی القرآن. خدا کی قسم, یہی ایک شعر اگر آپ سمجھ آئے نا آج, ایک کا ایک شعر مولا علی علیہ السلام کی معرفت کے لیے سنگ میل ہے. فرماتے ہیں وَدُّهُ, پہلے کیا کہا تھا؟ حُبُّهُ. دیکھیں شاعر کے الفاظ دیکھیں, پہلے کیا کہا؟ حُبُّهُ. اب کیا کہا؟ وَدُّهُ. حب میں اور ود میں یعنی مودت. سمجھا دوں, ود یعنی مودت, مودت بھی مصدر ہے, ود بھی اسی کا مصدر ہے. محبت میں اور ود میں, مودت میں فرق یہ ہوتا ہے, محبت کچھ جانب سے ہوتی ہے. چہرہ اچھا لگا, آنکھیں اچھی لگی, قد اچھا ہے, یہ محبت کچھ جانب سے ہے. مودت ہر جانب سے ہے. جب محبوب کی ادا کو محدود نہ کیا جائے تو مودت ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے قربا کی مودت رکھو, ان میں نقص تلاش نہ کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
یہ مت تو ودہ حبہ وہ تھی، حبہ وہ مبدأ خلد و نعم، وہ تھی حبہ. اب ودہ سبحان اللہ، ودہ اوجب ما فی القرآن، یہ تو حد کر دی. علی کی مودت قرآن میں جتنے حکم ہیں سارے واجب ہیں، یہ اوجب ہے. یا علی یا علی. اب مسئلہ حل ہوا. ایک شے ہے واجب، روزہ واجب، نماز واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، ماں باپ کا احترام واجب، زکوٰۃ واجب، خمس واجب، حج پہ جانا واجب، یہ سارے واجبات ہیں. صلہ رحمی واجب، سچ بولنا واجب، یہ سارے واجب ہیں. علی کی ود، علی کی مودت اوجب ہے. اوجب کا ترجمہ کروں اب میں، یہ ہے اسم تفضیل. اوجب ما فی القرآن کا ترجمہ یہ بنے گا، اللہ نے پورے قرآن میں کوئی واجب علی کی مودت جیسا رکھا ہی نہیں. سب سے بڑا واجب علی کی مودت ہے. اوجب ما فی القرآن، سب سے زیادہ. کسی نے پوچھ بھی لیا صحابہ کرام میں سے، اپنی اتنی زیادہ تعریف نہیں فرما رہے سرکار، علی کی ہی کیے جا رہے ہیں. کہ مجھ سے اتنی دشمنی نہیں کرو گے، علی ہی سے تو کرو گے. جس سے دشمنی زیادہ ہے اس کی تعریف زیادہ ہے. اب سمجھ میں آئی بات، علی والے ہر جگہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ دشمنی علی سے ہے. اچھا اب آؤ، جب کس نے واجب کیا ہے زیادہ واجب، سب سے بڑا واجب کس نے بنایا ہے؟ اوجب اللہ علینا وامر، بندے نے نہیں، نبی نے نہیں، کسی رسول امام نے نہیں، اللہ نے اسے اوجب بنایا ہے ہمارے لیے. وامر، اور قرآن میں حکم دیا ہے کہ علی کی محبت اوجب. سمجھے ذرا آپ حضرات، یہ منزل ہے علی کی مودت. بس تقریر یہاں تمام ہو گئی. آپ ایمان سے بتائیں، آلموسٹ 40 منٹ ہو گئے، بتائیں کہیں نعوذ باللہ کوئی غلط فضیلت پڑی ہے؟ کتنے فضائل ہیں میرے مولا کے. ضروری ہے ان کو رب کہنا، ضروری ہے ان کو خالق کہہ کے مشرک بننا، ضروری ہے ان کو معبود کہنا، ضروری ہے ان کو اللہ کہنا. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ اور رسول کے بعد مولا علی جیسا کوئی نہیں. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی اللہ کو منوانے آئے تھے، خود اللہ بننے نہیں آئے تھے. مولا علی محتاج نہیں ہے ان بکے ہوئے مولویوں کے کہ یہ ان کو بنائیں گے تو وہ کچھ بنیں گے. جو کچھ اللہ نے بنایا ہے علی وہی ہے. بس تقریر یہاں تمام ہو گئی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ہمارے جس برخوردار نے منع کیا نام لینے سے، انہوں نے کہ میرا نام نہ لیں، نام نہیں لیتا ہوں، مگر جس برخوردار نے یہ مجلس منعقد کی ہے، جس نے لنگر کا اہتمام کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ انتظامیہ کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ وہ بھی تھوڑا حصہ لے رہے ہیں مولانا کی نیاز میں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. جو مومنین دور نزدیک سے مومنات تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے، رزق و مال میں برکت دے، مرحومین کی مغفرت ہو، باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد دے، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے. ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے. ہمیں بد عقیدتی سے، بد عملی سے اللہ محفوظ و مسون رکھے. بس تقریر ہو گئی تمام. ایک جملہ سامنے آ گیا ہے. مناجات مولا کائنات میں عجیب حقیقت معرفت مولا کائنات ہے. فرماتے ہیں الہی انت کما احب
فجعلنی کما تحب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا۔ اللہ اکبر، کفا بی عزن ان تکون لی ربا، میرے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ تیرے جیسا کریم میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور اس سے بڑا علی کے لیے فخر کیا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد نے اپنا بھرا گھرانہ لٹا دیا اسی لیے کہ اللہ کی توحید بچے، ابراہیم کا دین بچے، محمد مصطفیٰ کی شریعت بچے، قرآن بچے، کتب سماویہ بچے۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہ خواہش کی ہے مجھ سے ان صاحب نے کہ آج آپ ہمیں ابو الفضل کے مصائب سنائیں۔ میں زیادہ نہیں، صرف 5 جملے کہوں گا۔ پہلا جملہ تو میں یہ کہوں گا کہ ابو الفضل کا ایک لقب ہے حجاب زینب۔ ہم نے تو بچپن سے سنا تھا سریکی ذاکروں سے کہ پردوں کا ضامن، مگر یہ پڑھ کے میں حیران ہوا کہ پردوں کا ضامن نہیں کہا، حجاب زینب کا مطلب ہے زینب کا پردہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک غازی زندہ رہے بی بی زینب تسلیاں دیتی رہی، بیویوں فکر نہ کرو تمہاری چادروں کی میں ضامن ہوں۔ جیسے غازی گھوڑے سے گر گئے بی بی زینب نے کہا میرا اپنا پردہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو الفضل وہ ہستی ہیں میرے عزیزوں، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بی بی فاطمہ سے کہ اپنے بیٹے کے عزاداروں کے لیے کیا لائی ہو، تو بی بی کہے گی اپنی چادر سے 2 ہاتھ غازی کے نکالے گی، اور بی بی کہے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس، میں اپنے بیٹے کے عزاداروں کے لیے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو سفارش کے لیے لائی۔ بی بی فاطمہ نے 2 کو مانگا ہے، ایک عباس کو مانگا ہے اللہ سے، ایک آپ کو مانگا۔ آپ جو رونے والی قوم ہے نا، یہ بی بی نے عجیب ہے، بی بی کی سلیکشن دیکھ، بی بی کا انتخاب دیکھے، صرف 2 کو مانگا ہے اللہ سے، یا عباس کو مانگا یا آپ کو مانگا۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کہے گا سلینی اعتق، بی بی مانگو قیامت کے دن میں عطا کروں، تو اس وقت بی بی کہے گی بار الہا میرے بیٹے کے ہر عزادار کو پہلے جنت بھیج، بعد میں حسین کی ماں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ ابو الفضل کا یہ ہے کہ جب گر گئے ہیں تو آیت اللہ کوثری تھے میرے دوست، انہوں نے ایک مرتبہ آغا امام خمینی کے پاس مجلس پڑھی تھی، اور اس سال انہوں نے حضرت عباس کی شہادت پڑھی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد آغا نے ان کو کہہ دیا کوثری بس اس کے آگے نہ پڑھو، وہ مجلس ماتم میں بدل گئی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ لما قتل العباس لما سقط العباس عن فرسه مکبوبا علی وجہہ، منہ کے بل جب ام البنین کا بیٹا زین اسب سے زمین پہ آیا، فقد بان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یہ عجب روایت ہے، اور یہ کہہ کے نکلے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے عباس تیرے گرنے نے میرے چارے ختم کر دیے، تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی عباس۔ اللہ اکبر۔ جب پہنچے ہیں دیکھا ہے ابھی جان باقی ہے، پہلا مرثیہ حسین ابن علی نے عباس کا کہا، اس کا پہلا شعر فرماتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتصاحدت الاخری عز منامها، عباس یزیدیوں کی وہ آنکھیں جو آج تک تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی، آج وہ تو سو جائیں گی، مگر میری بہنوں بیٹیوں کی آنکھیں ایسی جاگیں گی
نہ ان کو بازاروں میں قرار ہوگا، نہ زندانوں میں، نہ درباروں میں۔ ایک مرتبہ وصیت کی ہے کہ مولا ہر لاش کو آپ لے گئے ہیں، لا تحمل جسدی الی المخیم، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ امام کہتے ہیں میں ضرور لے جاؤں گا۔ فرماتے استحیی لابنتک سکینہ، جب آپ کی بیٹی میری لاش کے ساتھ لپٹ کے روئے گی تو اس وقت مجھے شرم محسوس ہوگی کہ میں تو پانی لینے کے لیے آیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو دو جملے اور التماس دعا۔ دوسری وصیت یہ ہے، امام زین العابدین سے کہیے گا میرے سلام کے بعد ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دے، ھذا قبر سکائے سکینہ الذی قتل عطشانہ، یہ سکینہ کے اس ماشکی کی قبر ہے کہ جو فرات کے کنارے پر پیاسا چلا گیا۔ عزیزو ایک میرے دوست ہیں شاہرودی، انہوں نے حضرت عباس کے روضے پر، بہت بڑے علامہ ہیں اس وقت کے، تقریباً فارسی اور عربی دونوں زبانوں کے سب سے بڑے خطیب ہیں، انہوں نے روضہ حضرت عباس پہ حضرت عباس کی شہادت پڑھی تھی اور یہ جملہ پڑھا تھا۔ پھر میں نے روایت میں دیکھا، پہلے یہ جملہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے کہا تھا آج کی شب کا ابوالفضل کا ہدیہ یہ ہے کہ جب زینب اجڑ کے آئی تھی اور آ کر دیکھا حضرت عباس کی قبر چھوٹی سی تھی، ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھا علی بن الحسین کے اور کہا کانا اخی ابو الفضل طویل القامت، میرا بھائی عباس بڑا دراز قامت تھا، لماذا سویت قبرہ صغیرہ، تم نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی کیوں بنائی؟ کبھی بھی اماں میں نے آپ کو بتایا نہ تھا، جب شامیوں کوفیوں کے ڈر ختم ہو گئے انہوں نے آپ کے بھائی کی لاش پر دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ایسی توہین کی، آپ کے بھائی کی لاش مڑ گئی تھی، جتنی لاش ملی اتنی میں نے دفن کی۔ آخری جملہ، ہر شہید ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر پی کے گیا ہے۔ علی آتے تھے، اکبر کو بھی پلایا، قاسم کو بھی پلایا، اور محمد کو بھی پلایا، اپنے بیٹوں کو بھی پلایا، الا ابو الفضل، مگر ام البنین کا بیٹا ہے پیاسا دنیا سے گیا۔ شیخ جعفر شوستی لکھتے ہیں کیا علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے کوثر سے جام نہیں لائے؟ لکھتے ہیں جام دو آئے تھے، ایک نبی لائے ایک علی لائے، مگر ابو الفضل نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا، مجھے معاف کر دے، میری وفا پر داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہے، ماتم حسین۔